أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رجلان من الذين يخافون، کہا تو آدمیوں نے ان میں سے جو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہم ادخلوا، جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، وہ کہنے لگے ان آدمیوں کو، اپنی قوم کو، داخل ہو جاؤ دشمن پر علیہم الباب، دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر تم ہی غالب ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرو، توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، قوم کہنے لگی اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے، ابدا کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک قوم عمال کا یہاں آباد ہے، فاذهب انت وربک، پس تو جا، وربک، اور اپنے رب کو ساتھ لے جا، فقاتلا، پس دونوں جا کر لڑائی کرو، قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی نافرمانی کو ذکر فرمایا۔ اسرائیل یہ ایک غلام قوم تھے، فرعون ان کے اوپر حاکم تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی،
اور جب فرعون سے نجات ملی تو وادی پھر بحر کلثم جو تھا اسے کراس کیا، اس کے اللہ رب العزت نے انہیں صحیح سالم سے دوسری طرف لے گئے اور فرعونیوں کو وہاں غرق کیا اور وادی تین کے اندر پہنچے، کچھ دن وہاں قیام کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بھی 12 خاندان چلے۔ ان 12 خاندانوں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک آدمی مقرر کیا، 12 آدمی مقرر کیے اور فرمایا کہ جاؤ وادی مقدس کے اندر، وہاں قوم مال کا آباد ہے، تو آپ نے وہاں جا کر جاسوسی کرنی ہے، کوئی تجارت کی غرض سے جائے، کوئی سیاح کی بن کر جائے، کوئی کسی اور غرض سے جائے، اور جا کر دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیسے جنگ کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، جنگی مورچے کتنے ہیں اور کیسا ان کا طریقہ کار ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے، ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد آپ نے ہمیں آ کر بتانا ہے۔ اور یہ 12 کے 12 آدمی اس وقت وہاں داخل ہوئے تو ان لوگوں کو پتہ چلا تو کچھ آدمی پکڑے گئے، تو ایک ہی آدمی جو تھا قوم مالکہ کا ان 12 کے 12 کو پکڑ کر کے لے گیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، گرفتار ہو گئے۔ تو یہ اتنے زیادہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، تو ایک رائے یہ آئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، دوسری رائے یہ آئی کہ نہیں بلکہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ پہلے ڈرے ہوئے ہیں، یہ جا کر باقی قوم کو بتائیں گے، وہ بھی ڈر جائیں گے، لہذا ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں نے اس غرض سے چھوڑ دیا کہ واپس جا کر اپنی قوم کو بتائیں گے اور قوم ہم پر حملہ آور نہیں ہوگی۔ اور یہ واپس آئے، آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات آپ نے قوم کو بیان نہیں کرنی، بس ہم تک بات پہنچ چکی ہے، لہذا کوئی بات نہیں، جب اللہ رب نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو فتح مل جائے گی، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کا قد کاٹ ہے، اندر سے وہ کھوکھلے لوگ ہیں۔ تو دو اپنی بات کے اوپر قائم رہے جن کا یہاں تذکرہ ہے، باقی 10 نے اپنی قوم کو، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو بات بتائی، تو آہستہ آہستہ پورے لشکر کے اندر بات پھیل گئی، وہ تو بڑے بڑے جنگجو ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جن دو اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہے، جنہوں نے قوم کو سمجھایا، یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ قال رجلان، کہا دو مردوں نے، من الذین یخافون، ان میں سے جو اللہ رب کی ذات سے خوف کرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ رب العزت نے ان پر انعام کیا۔ انعام سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بات کے اندر ان کو نبوت عطا فرمائی۔ یوشع بن نون جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے اور بعد کے اندر اللہ نے نبی بنایا، اور دوسرے تھے معالم، اور انہیں بھی اللہ رب العزت نے یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد نبی بنایا۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام تھا، اور یہ بھی انعام تھا کہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس پر پکے رہے۔ علیہ ادخل الباب، انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم داخل ہو جاؤ دشمن کے دروازے سے، دشمن کے اوپر جب داخل ہو جاؤ گے دروازے سے، فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب ہوگے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، لہذا تم غالب ضرور ہوگے۔ لہذا ان کے قد کاٹ کو نہ دیکھو، ان کی ڈیل ڈول کو نہ دیکھو، ان کے جنگی آلات کو نہ دیکھو، بلکہ دیکھو اللہ کی ذات تمہیں کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے، لہذا تمہیں اللہ کے نبی کی بات کو ماننا چاہیے۔ فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب کی ذات پہ بھروسہ کرو، انجام کو چھوڑ دو، انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، یہ اللہ کی ذات سے نتیجہ نکالنا ہے، تمہارا کام جنگ کرنا ہے، لڑنا ہے، اور فرمایا تم نے صرف داخل ہونا ہے، وہ خود بخود نکل جائیں گے۔ لیکن قوم آگے سے کہنے لگی قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ انا لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس کے اندر آباد ہیں، جب تک قوم امال مکہ فلسطین کے اندر وادی مقدس کے اندر آباد ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور انہوں نے اعلانیہ جہاد سے کرنے سے انکار کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ، آپ جائیں وَرَبُّكَ، اور اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیں، فَقَاتِلَا، اور آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر ان سے لڑتے رہے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ جب آپ کا رب اور آپ دونوں جا کر اسے فتح کر لیں گے، وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے، پھر ہم لوگ وہاں آ کر آباد ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ جب ان لوگوں نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، جس کا تذکرہ کل کی آیات کے اندر آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رب العالمین جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کی برکت سے ہم سب کی بخش فرما. یا اللہ اس کی برکت سے تمام کے تمام مسلمانوں کی بخش فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما. یا اللہ امت محمدیہ کی گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانی ختم فرما. رب العالمین جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جن کو تو اولاد دے اولاد ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ جن کے بچے جوان ہیں جو ان کے مناسب رشتے عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما. رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. رب العالمین جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کے مغفرت فرما. سب کو گھر گھر کر رحمت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں دلوں کے اندر جو حاجات ہیں سبھی کی حاجات کو اپنے غیب کی خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ سب کے گھروں کے اندر کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما. آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ اس کو محفوظ فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ مجاہدین کی کاروائیوں کے اندر برکت نصیب فرما. یا اللہ اسرائیل کے ظلم و بربریت کو ختم فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.